السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 73، 74 اینڈ 75، 73، 74 اور 75 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، جن سے اس کی قدرت کاملہ اور اس کا علم محیط اور اس کی حکمت و صنعت ظاہر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، کن ہو جا، فیکون تو فوراً ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی سلطنت ہے، یوم ينفخ، جس دن فی الصور، سور پھونکا جائے گا، کہ نام کو بھی کوئی سلطنت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہوگا۔ تمام جابر اور فرعونیت صفت رکھنے والے اور سب دنیا کی سلطنت کا غرور کرنے والے دیکھیں گے کہ دنیا میں جو وہ سلطنت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ سب باطل تھا، سب چیز فنا ہو جائے گی۔ جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، فرعونیت رکھنے والے، دنیا کی سلطنت پر غرور کرنے والے اور دنیا کی عیش و آرام پر ناز کرنے والے، یہ سب دیکھیں گے کہ دنیا میں جو سلطنت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ سب باطل ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے وہ۔ عالم الغیب والشہادہ ہے وہ، ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا خبردار۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء یا حنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں ہے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اس میں حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا، باوجود کہ آپ عم ہیں یعنی چچا ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب فرمایا، چنانچہ ارشاد کیا ردو علی ابی، اور یہاں ابی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں جو حضور کے چچا ہیں، جو حضور کے چچا ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں جو لابیہ میں باپ کا ذکر کیا گیا، اور آزر جو ہے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا اس لیے اس کو ابی، اس کی نسبت ابی کی طرف کر دی گئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معذب جانتے تھے،
اور ان کی فضیلت کے معترف تھے، انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں۔ اگر تم انہیں مانتے ہو تو بت پرستی تم بھی چھوڑ دو، بت پرستی تم بھی چھوڑ دو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی انہیں آسمان و زمین کے ملک دکھاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے آسمانوں اور زمین کی خلق مراد ہے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آیات سماوات و ارض مراد ہیں۔ یہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صخرہ پتھر پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے سماوات مکشوف کیے گئے، منکشف کر دیے گئے، کھول دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمان کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کو معائنہ فرمایا۔ آپ کے لیے زمین کشف فرما دی گئی، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائب دیکھے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ رویت بچشم باطن تھی یا بچشم سر، یعنی یہ رویت باطن کی نگاہ سے تھی یا ماتھے کی نگاہ سے تھی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے، کیونکہ ہر ظاہر و خفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور خلق کے اعمال میں سے کچھ بھی ان سے نہ چھپا رہا۔ سبحان اللہ، خلق کے اعمال، مخلوق کے اعمال میں سے ان میں کچھ چھپا نہ رہا۔ زمین و آسمان کے سارے عجائبات ان کے سامنے تھے، کوئی چیز نہ چھپی رہی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کا یہ عالم ہے، تو جو حضرت ابراہیم کے بھی محبوب ہوں اور اللہ کے بھی محبوب ہوں، ساری مخلوق کے بھی محبوب ہوں، محبوب کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی کیسے رہ سکتی ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔